ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ادبی اور تنقیدی اصطلاحات میں سے مثالیت یا عینیت اور داخلیت و خارجیت کے بارے میں بات کریں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی فصاحت و بلاغت کے بارے میں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مثالیت یا عینیت کے بارے میں۔ تو مثالیت یا عینیت کیا ہے؟ تو یہ اصطلاح دراصل انگریزی اصطلاح آئیڈیلزم کا ترجمہ ہے، جو حقیقت یا واقعیت کا متضاد ہے۔ ادب کے بارے میں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ ادب زندگی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ادیب یا شاعر کے ارد گرد پھیلی یہ زندگی اور کائنات جب ادیب کی تخلیق کا موضوع بنتے ہیں اور وہ انہیں اپنی فنکاری کے ساتھ پیش کر دیتا ہے، اگر یہ موضوعات جیسے ہیں اور جس طرح ہیں ایسے اور اسی طرح پیش کر دیے جائیں تو یہ حقیقت پسندی ہے۔ لیکن جب کوئی ادیب یا فنکار زندگی کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کرے جیسا اس کے ذہن میں ہے یا جیسی اس کے خیال کے مطابق ہونی چاہیے، تو یہ عینیت اور مثالیت ہے۔ ادیبوں، دانشوروں اور شاعروں، فنکاروں کا یہ انداز فکر دراصل حقیقت نگاری اور کلاسیکیت کی ضد ہے۔ کلاسیکیت میں ادیب کے سامنے اس بات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ کیا کس طرح پیش کر رہا ہے، جبکہ مثالیت میں اس طرز یا اسلوب کو کم اہم خیال کیا جاتا ہے۔ جس میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے، گویا آسان الفاظ میں عینیت یا مثالیت میں حیت زیادہ اہم نہیں، جبکہ کلاسیکیت میں مواد زیادہ اہم نہیں، بلکہ وہ حیت یا طرز اظہار زیادہ اہم ہے جس میں کوئی بات کی جا رہی ہے۔ عینیت یا مثالیت میں جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دیا جاتا، بلکہ ضبط و اعتدال سے کام لے کر فنی اور ادبی روایات کو دیانتداری اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ عینیت کیا ہے کی بجائے کیا ہونا چاہیے پر اعتماد کرتی ہے۔ مثالیت پسندی میں ادیب حقیقی دنیا کی بجائے ایک ایسی دنیا کا نقشہ پیش ہمارے سامنے لاتا ہے جو حقیقی دنیا سے کہیں زیادہ پرکشش، خوبصورت، دل نشیں اور دلکش ہوتی ہے، جہاں انسان کی تمام ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کا سامان ہوتا ہے، جہاں ادیب یا شاعر خود کسی پابندی میں نہیں بلکہ آزاد فضاؤں میں سانس لے سکتا ہے، جہاں اس کے تمام تر آئیڈیلز مل سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی دنیا کا وجود صرف شاعر یا ادیب کے ذہن میں ہو سکتا ہے۔ افلاطون نے سب سے پہلے ایسی ہی ایک مثالی دنیا کا تصور دیا، مگر اس نے اس میں شاعروں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا تھا۔ اردو میں علامہ اقبال کی شاعری اور مولانا حالی کی ادبی کاوشیں اس عینیت کی اچھی مثالیں ہیں۔ اختر شیرانی کی ایک نظم کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ اے عشق کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل، اس پاپ کی بستی سے، نفرت گہ عالم سے، لعنت گہ ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے، دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ آنکھوں میں سمائی ہے ایک خواب نما دنیا، تاروں کی طرح روشن مہنما۔ معذرت کے ساتھ عزیز طلبہ، کھانسی آئی تھی، تو اگلے بند کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ آنکھوں میں سمائی ہے ایک خواب نما دنیا، تاروں کی طرح روشن مہتاب نما دنیا، جنت کی طرح رنگین شاداب نما دنیا، للہ وہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ عزیز طلبہ، یہ مثالیت اور عینیت کی تعریف کی گئی، وضاحت کی گئی، اور اختر شیرانی کی نظم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ امید کرتا ہوں پسند آ گئے ہوں گے۔ اگلی
اصطلاح جو ہے وہ داخلیت اور خارجیت ہے۔ داخلیت کیا ہے اور خارجیت یہ کیا ہے؟ تو یہ دو متضاد اصطلاحیں ہیں۔ عام طور پر شاعر یا ادیب کے انداز فکر یا مزاج کے دو متضاد پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہے۔ داخلیت سے مراد شاعر، ادیب یا فنکار کے اندر کی دنیا ہے، اور خارجیت سے مراد اس کے آس پاس یا باہر یا خارج کی دنیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان بیک وقت دو قسم کی دنیاؤں میں رہتا ہے۔ ایک دنیا اس کے ارد گرد آس پاس پھیلی دنیا، جس کا وہ شب روز مشاہدہ کرتا ہے۔ اس دنیا میں مادی اشیاء سے اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ وہ انہیں دیکھتا ہے اور ان سے اثر قبول کرتا ہے۔ دوسری دنیا اس کے اندر کی دنیا ہے، اس کے دل و دماغ، جذبات، احساسات اور تاثرات کی دنیا۔ اب یہ معاملہ ہر شخص کے لیے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے کہ اس کا مزاج، اس کا انداز فکر و نظر داخلی ہے یا خارجی۔ اس معاملے میں انسان کے ذاتی، شخصی، خاندانی، معاصر احوال اور مزاج و طبیعت اہم ہے، کیونکہ یہی وہ عوامل ہیں جو زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ اور نقطۂ نظر متعین کرتے ہیں۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے افراد کا نقطۂ نظر بے بس اور مجبوری کے عالم میں زندگی گزارنے والے شخص سے یقیناً مختلف ہوتا ہے، اور اسی نقطۂ نظر سے اظہار میں داخلیت یا خارجیت کا وجود ہوا کرتا ہے۔ داخلیت پسند شعراء اور ادیب اپنے دل پر گزارنے والی کیفیات و ارادات کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کہ قاری ان کے گہرے دکھ کو اسی طرح سمجھتا ہے کہ جیسے اس کا اپنا دکھ ہو۔ اسی طرح اگرچہ یہ فنکار کے ذاتی اور شخصی جذبات و تاثرات ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک طرح کی عالمگیریت کا احساس ہوتا ہے۔ میر، درد، سودا اور غالب وغیرہ شاعروں نے جن حالات میں اپنی زندگی کا عرصہ گزارا، اور وہ حالات ہی ایسے تھے کہ شاعر دل کی دنیا میں پناہ لینے پہ مجبور تھا۔ چنانچہ ان کا تجربہ جب اظہار کی راہ پاتے ہیں تو آج بھی قاری کے من کی دنیا ہل جاتی ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ کریں، مختلف شعراء کے ہیں۔ میر کا ایک شعر ہے، جیسے پاس ناموس عشق تھا ورنہ، پاس ناموس عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ اگلا شعر بھی میر کا ہی عرض ہے، ہم طور عشق سے تو واقف نہیں، ہم طور عشق سے تو واقف نہیں، مگر ہاں سینے میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے۔ اگلا شعر ہے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے۔ سودا ہی کا ایک شعر ہے، سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا۔ اگلا شعر مصحفی کا ہے، مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ اشعار داخلیت کی مثالیں ہیں جن میں شاعروں نے اپنے دل کی باتیں بڑے مؤثر انداز میں کر ڈالی ہیں۔ اس کے مقابلے میں خارجیت شاعر کو دل کی دنیا کی بجائے آس پاس اور باہر کی دنیا کی عکاسی پر مائل کرتی ہیں۔ یہ بھی دراصل ایک انداز فکر ہے۔ بعض اوقات ایک ہی زمانے کے شاعر داخلیت اور خارجیت دونوں کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کیفیات ایک دوسرے سے باہم منسلک ہوتی ہیں۔ داخلی جذبات بھی تو خارجی دنیا کے معاملات سے پیدا شدہ رد عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں، اسی طرح خارجی معاملات میں ہی داخلی کیفیات اپنا عمل دخل رکھتی ہیں۔ خارجیت میں ادیب، شاعر یا فنکار ظاہری مظاہر پر زیادہ زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پر محبت کے معاملات میں بھی وہ دل کی بجائے دماغ کی باتیں کرتا ہے، اور حسن حبیب کے ذکر کی جگہ لوازم و حسن کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے دلی اور لکھنؤ کی شاعری بھی ترتیب داخلی اور
خارجی شاعری کہلاتی ہے کہ دلی والوں کے جذبات اور لکھنؤ والوں کے ہاں خارجی مشاہدات کا بیان زیادہ ہے۔ داخلیت کے لیے آپ نے مذکورہ بالا اشعار دیکھے، خارجیت کے لیے مندرج بالا اشعار دیکھیں اور فرق محسوس کریں۔ انتہائی لاغری ہے جب نظر آیا نہ میں، انتہائی لاغری ہے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کے وہ کہنے لگے بستر کو جاڑا چاہیے۔ یہ ناسک کا شعر ہے۔ یہ خارجیت پہ ایک شعر ہے، خارجیت کی ایک مثال ہے۔ اگلا شعر بھی ناسک ہی کا ہے۔ قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درخت، بعد مرنے کے میری توقیر آدھی رہ گئی، یاد در دنداں میں میری جاں گئی رن، تقدیر نے کشتہ کیا ہیرے کی کنی کا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے داخلیت اور خارجیت اور اس کے ساتھ مثالیت یا عینیت کے بارے میں وضاحت کے ساتھ شعروں کے مثالوں کے ساتھ وضاحت کی۔ امید کرتے ہیں آپ ویڈیو سے استفادہ کریں گے۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔